الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد۔ کل کی ہم نے کلاس میں پڑھا تھا سورہ حج کی کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کنویں ویران ہو گئے، محل ویران ہو گئے اور وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ سب بستیاں اللہ نے تباہ کر دیں کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر زمین کی سیر کر کے دیکھو، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اس کو صرف آثار قدیمہ سمجھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے کہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ جو ظلم کرتی تھی، یعنی شرک کرتی تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا صرف ڈرانے والا ہوں، اور جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے، عزت والی روزی ہے جنت میں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز تھوڑی سی سمجھو، پہلے تو یہ سمجھو کہ قرآن میں جو ہے ایک دن کی مقدار ایک جگہ 1000 سال کے برابر بیان کی گئی ہے، اس میں بھی اور سورہ سجدہ میں بھی، اور سورہ معارج میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر بیان کی گئی ہے۔ یہ تعرض نہیں ہے، تعرض کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ قرآن کی آیت قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی مثال 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن کی مثال 50,000 سال کے برابر ہے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ تھوڑا سا میں آگے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، سورہ سجدہ میں بھی سورہ معارج میں بھی۔ ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے جب سورہ سجدہ میں یہ آیت آئی نا تو وہاں پہ فرشتے جس کی طرف چڑھتے ہیں اوپر اللہ کی طرف نا وحی کے لیے یا کسی کام کا حکم لینے کے لیے، اور اترتے ہیں وہاں سے، تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مقدار ہے۔ تو 500 سال چڑھنا اور 500 سال اترنا کتنے ہو گئے؟ 1000 سال۔ ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے ایسے بیان کیا۔ دوسری چیز ایک ذہن میں رکھو کہ عربی کا اسلوب ہے کہ عربی میں گنتی کا شمار زیادہ کے لیے نا الفا سے تعبیر دیتے ہیں، ہزاروں میں۔ اب الفا سے بھی اگر بڑھنا ہو نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ 40 الفا، 50 الفا، کہ 40,000، 50,000۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ہے کثرت دن کی، کہ یہاں کثرت دن کی مراد دی گئی ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہے جس کو تم شمار کرتے ہو، زمین کے حساب سے بہت زیادہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اور قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ جو دونوں کا دیکھو، ہم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کس پیمانے میں نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یعنی اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے یا اس کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اب اس آیت کے بھی شروع میں آ رہا ہے کہ وہ عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹالے گا نہیں، پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ایک دن، یعنی کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایک دن مؤخر کر دے، وہ اللہ کے نزدیک تو ایک دن ہوگا لیکن تمہارے نزدیک 1000 سال بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ سجدہ اور سورہ معارج میں جب آئے گی، 1000 سال اور 50,000 سال، تو وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی کوئی آیت قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، صرف ہمارے سمجھنے کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں،
اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے وہی لوگ جہنمی ہیں جنہوں نے کوشش کری کہ اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلایا جائے اور کسی اور باتوں پر عمل کیا جائے. اللہ نے فرما دیا وہ جہنمی ہے، چاہے وہ اس قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے پہلے والی قوموں نے جو جھٹلایا اپنی اپنی کتابوں کو اور انبیاؤں کو، انہوں نے بھی آیتوں کا انکار کیا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، خود گڑا ہوا ہے. ایسے ہی اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے مشرکین مکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اب گڑا ہوا قرآن ہے، یہ پہلوں کی باتیں. اساطیر الاولین کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اساطیر الاولین، کہ یہ پرانی لوگوں کی باتیں ہیں جو اس قرآن میں. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جو بھی اس کو جھٹلائے گا اس کا انجام جہنم ہے. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اب اللہ فرما رہے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب وہ تلاوت کرتا تو ڈال دیتا شیطان ان کی تلاوت میں کچھ اپنی طرف سے، پھر زائل کر دیتا اللہ اس وسوسے کو جو ڈالتا شیطان، پھر ثابت رکھتا اللہ اپنی آیتیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب سب سے پہلے تو اس میں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی. رسول اور نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے، رسول اور نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے کسی کو ہے پتا؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت سے سرفراز کرے اور اس کے اوپر وحی آئے. سمپل یہ نبی ہے کہ اللہ نے اس کو نبوت دی اور وحی آئی. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا شریعت دے، کہ نئی شریعت اس پر آئے کوئی. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اللہ نے نبوت بھی دی، خطاب بھی کیا، کتاب بھی دی، شریعت بھی دی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. رسول النبی، یا یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ مریم میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، وہ بھی رسول اور نبی تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، کیونکہ ان کو نبوت تو ملی تھی لیکن ان کے اوپر شریعت نہیں آئی، نہ ان کو کوئی الگ سے کتاب ملی. اچھا، اب ایک اور چیز سمجھ میں آئی. ہر نبی جو ہے، ہر رسول جو ہے وہ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر رسول کو اللہ نبوت دیتا ہے اور وہی بھی کرتا ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو شریعت ملے، کوئی الگ سے کتاب ملے. تو یہ فرق ذرا سا سمجھو. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے کہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی بھیجا اللہ نے، مگر جب وہ تلاوت کرتا تو ڈال دیتا شیطان اس کی تلاوت میں کچھ اپنی طرف سے. اس آیت کے مفسرین نے 2-3 مطلب بیان کیے ہیں کہ شیطان اپنی طرف سے لوگوں کے دل میں خیالات ڈال دیتا. ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ انبیاء میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری کہ جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اور جو لوگ پوجا کرتے ہیں وہ بھی، اور جن کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا. پڑھا تھا نا. تو مشرکین مکہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت سے لوگ تو ستاروں کی اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا کیا؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ قرآن صحیح معنوں میں قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچے، یا کتاب کا، اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آج بھی یہی ہمارے معاشرے میں حال ہوا ہے. قرآن کی بے حساب تفاسیر مارکیٹ میں موجود ہیں. کسی نے اپنی طرف سے کری ہوئی ہے، کسی نے غلط تعویل کری ہوئی ہے، کسی نے کچھ کری ہوئی ہے، کسی نے کچھ کری ہوئی ہے. بہت ضروری ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ قرآن کی وہ تفسیر بیان کی جائے جو خود قرآن کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری، بس اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں.
قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا حرام ہے. شیطان خیالات ڈالتا ہے, لوگ اسی لیے قرآن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لوگ یار فلاں تو اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرتا ہے اس سے قرآن سے, وہ اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تعویلیں کری ہوئی ہیں, اپنی طرف سے تفسیریں کری ہوئی ہیں, اپنی بات کری ہوئی آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں آگے کری انہوں نے. ایسی کتنی کتابیں انٹرنیشنلی سعودی عرب میں اور بہت سارے عرب ممالک میں بہت ساری تفاسیر پہ بینڈ لگا ہوا ہے, بہت ساری کتابوں پہ بینڈ لگا ہوا ہے جو پاکستان میں لوگ خرید رہے ہیں, ہر گھر میں موجود ہیں, لیکن سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے, نہ عرب میں اجازت ہے ان کتابوں کو لے جانے کی, نہ وہاں کہیں ملیں گی. غلط کری ہوئی ہے بالکل, اس میں شرک اور بدعت والی چیزیں شامل کر دی, اس کو قرآن اور حدیث سے نعوذ باللہ جائز قرار دیا ہوا ہے, بینڈ ہے. اس لیے تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں کہ آیت کچھ چل رہی ہوتی ہے, وہ وسوسہ کچھ اور ڈالتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ زائل کر دیتا ہے, یعنی مٹا دیتا ہے اللہ اس وسوسے کو جو ڈالتا ہے شیطان. پھر اللہ ثابت رکھتا ہے اپنی آیتیں, اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے. اللہ اپنی آیتوں کو خالص رکھتا ہے, اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت تک اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور تمہیں پتا حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو زمین پہ پیدا کرتا ہے جو دین کو خالص کر دیتا ہے, جو دین کو خالص کرتا ہے. وہ پیور دین جو قرآن اور حدیث ہے اس کو لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے, اور بدعتیں اور جتنی چیزیں معاشرے میں عام ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس کا وہ انکار کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے, اس کو لوگوں کو بتاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر 100 سال میں ایک بندہ اللہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ جو دین کو خالص کرتا ہے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچاتا ہے, تاکہ کسی بھی زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی حجت قائم نہ رہے. اب وہ آپ باقی اپنی مرضی ہے, کوئی کسی عالم پہ کسی امام پہ آ کے بن کر کے بھروسہ کرے گا, جو یہ کہتا ہے وہ میں مان لوں گا. یہ اندھی تقلید ہے اور یہ گمراہی ہے. بالکل ہمیں وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے قرآن میں کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کری, بس شریعت یہ ہے, شریعت اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اب اللہ فرما رہے ہیں تاکہ وہ اللہ بنا دے اس کو جو ڈالتا ہے شیطان آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے, اور ان کے لیے کہ وہ سخت ہیں. ان کے دل بے شک ظالم تو پڑے ہوئے ہیں, البتہ بہت دور کی مخالفت میں. اب یہ وہی اسی پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے. شیطان خوشنما چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ ایسے, یوں حسین عمل کرو, یہ ہے فلاں, ایسے کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ شیطان نے عمل کو لوگوں کے لیے خوشنما بنایا ہوا ہے کہ یہ عمل کرو, بڑا خوشنما عمل ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ یاد ہے حدیث کہ ایک صحابی پہنچے نبی مسجد میں تو صحابہ کرام کنکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. وہ صحابی غصہ ہو گئے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے کہ تم نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی. یہ کنکریوں پہ تم نے کس کو دیکھا پڑھتے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا جو تم اس پہ ذکر و اذکار کر رہے ہو؟ اور یہ اجتماع لگا کے, محفل لگا کے ذکر و اذکار کرو. آج ہم لوگ کیا ہو رہا ہوتا ہے, سب کو جمع کر لو, ختم کراتے ہیں, آیت کریمہ کا ختم کر لو, یہ کر لو, کل پڑھ لو, اتنی دفعہ استغفار کا ختم, کتنے قرآن کا ختم. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہرگز بھی نہیں تھا. بالکل غلط طریقہ ہے یہ. ہر انسان کا عمل اس کے اپنے لیے ہے. یاد ہے وہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, فرمایا تھا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کیوں کہ انسان نیک عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے بیماری میں. اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو کہ کوئی بیمار ہے, کسی کو پیسے دے, یار مدرسے میں 100 قرآن میرے نام کے ختم کرا دو, فلاں 1 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کرا دو تاکہ مجھے ثواب مل جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا.
صرف اس کی اپنی اولاد جس کی تربیت اس نے ایسی کری ہے کہ وہ نماز قرآن کا پابند بنایا ہے، اس اولاد کا ثواب اولاد کو بھی جائے گا اور ماں باپ کو بھی جائے گا بس. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو مسجدوں میں پیسے دے کے یار میرے نام کے نمازیں پڑھوا دو، قرآن اتنے ختم کرا دو، اتنی آیتیں کریمہ کرا دو، یہ کر دو. یہ سب دین کا تعلق ہے ہی نہیں اس سے. بے شک آپ کا جتنا بڑے سے بڑا کام ہو جائے. ایک آدمی کو نوکری چاہیے، اس نے مدرسے میں 100 قرآن ختم کرا دیا، اس کی نوکری لگ گئی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ وہ حق ہے. حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہے. ایسے تو ہندو، پھر مجھے وہ بندہ یہ بھی تو جواب دے کہ ہندو بھی تو بھگوان کے آگے بلی چڑھاتا ہے گائے کی، اب اس کی اپنا دودھ کی اور گوشت کی، کہ اتنا من دودھ، اتنا من مرغی یا اتنا من یہ میں بھگوان کے بلی دوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا مجھے اولاد مل گئی تو اس کو مل جاتی ہے. تو پھر تو انسان ہندو بن سکتا ہے کہ وہ کہے یار اس کی تو یہ خواہش پوری ہو رہی ہے. ایسے پھر عیسائی بھی ہیں، ایسے یہودی بھی ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو دین میں اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز یہ کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی کام ہو گیا تو وہ حق ہے. یہ ہے ہی نہیں بات. حق صرف یہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن فرما دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے. تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خوشنما بناتا ہے اعمال کو، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ظالم تو بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ظالم کون؟ شرک کرنے والے. اسی طریقے سے شرک والوں کو بھی کہ شیطان نے لگایا ہوا اپنے کاموں پہ، وہ اندازہ بھی نہیں ہے ان کو شرک کر رہے ہیں. ہندوؤں کو پتہ ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں اپنے دین کو. عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ تو اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں. اس چیز سے کبھی بھی نہیں جانا بیٹا، اس چیز پر کبھی نہیں جانا کہ اس کا یہ کام ہو گیا، یہ کرنے سے تو یہ صحیح ہو سکتا ہے. اس کا تعلق ہی نہیں ہے دین سے، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کام ہو جائے تو یہ صحیح ہے. جو عمل بھی کرنا ہو پیور قرآن سے اور حدیث سے، صحیح حدیث سے چیک کرو کہ اس عمل کی گنجائش دین میں ہے یا نہیں ہے، بس وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے. ورنہ کتنے ایسے اعمال قیامت والے دن لوگ لے کر آئیں گے اور اللہ ضائع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھے. بس یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب اللہ فرما رہے ہیں تاکہ جان لے وہ لوگ جو دیے گئے علم کے بلا شبہ یہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا وہ ایمان لے آئیں اس کے ساتھ، پھر جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل. اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف. کتنی شاندار بات اللہ نے فرمائی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ جان لیں جو لوگ دیے گئے ہیں علم. ذہن میں رکھو، یہ صرف جو علم سے مراد ہے نا، یہ قرآن ہے، کتاب کا علم ہے، کہ یہ حق ہے. پوری کائنات میں اس وقت جو سچ ہے نا، میں تمہیں بتاؤں کیا ہے، وہ صرف یہ کتاب ہے سچ. سائنس کی تھیوری آج آتی ہے، کل غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بدلے کوئی اور تھیوری آ جاتی ہے. یہ واحد قرآن ہے، 1400 سال سے ایک بات بھی اس کی غلط ثابت نہیں ہوئی. اور یہ انسان کو مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ واقعی حق یہی کتاب ہے. لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہے. دنیا میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان اسی کتاب سے تو دور کرتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا وہ ایمان لے آئیں اس کے ساتھ. ایک تو ایمان لے آئیں اور پھر جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، کہ ہر آیت پر وہ سر تسلیم خم کر دیں کہ اللہ نے حکم دے دیا، ہمیں ماننا ہے، سمعنا و اطعنا. اور کیسے ماننا ہے؟ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کرنی کہ وراثت میں بہنوں کو حصہ دینا ہے، دل میں تنگی آ رہی ہے کہ یار چلو دین کہہ رہا ہے دینا پڑے گا لیکن میرا دل تو نہیں ہے. کیوں دل نہیں ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے تو بس ختم ہو گئے. آپ کے دل کی نہیں چلنی ہے. آپ تو اپنے عمل ضائع کر رہے ہو، حصہ بھی آپ دے رہے ہو بہن کا اور اس کی نیکی کو بھی برباد کر رہے ہو. کہ اللہ دل چیک کرتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ دینا ہے تو دینا ہے، ختم ہو گئی بات. فلاں کا حق دینا ہے تو دینا ہے، دل میں اپنے ذرا بھی جو ہے نا تنگی محسوس نہیں کرنی ہے. اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف.
اور جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں نیکی ہوتی ہے، جن کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، نرمی ہوتی ہے، اچھے ہوتے ہیں، خلوص والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف لاتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھو بیٹا، اللہ ہی ہے جو سیدھے رستے کی طرف لاتا ہے، کسی کی کوئی ہمت مجال نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ دل چیک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی نے کسی کافر کے اوپر چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے، کافر نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تلوار سے گردن کاٹنے لگے، اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، میں ایمان لے آیا، صحابہ نے ان کی گردن کاٹ دی۔ پھر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آیا تھا، تو کیوں گردن کاٹی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے وہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی تو کیا دل کی بات جانتا ہے کہ اس نے ڈر سے پڑھا تھا یا اللہ پر ایمان لایا تھا؟ تو دل ان صحابی نے نہیں دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، اور شیطان اسی لیے تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کیا تھا؟ 2-3 آیتیں جو ابھی پڑھی ہیں، کہ شیطان اپنے پاس سے وسوسے ڈالتا ہے، الٹی سیدھی تعویلیں کرتا ہے، الٹے سیدھے خیالات پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو بیٹا، ذہن میں رکھو کہ یہ قرآن حق کی کتاب ہے، جو اس پہ عمل کرے گا یہ اس کو جنت میں لے جائے گی کتاب۔ شیطان ہرگز بھی نہیں چاہتا، شیطان یہ چاہتا ہے کروڑوں روپیہ کسی کو مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، بلڈنگیں مل جائیں، پوری پوری فیکٹریوں کا مالک بن جائے، لیکن قرآن کی طرف نہ آئے۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو ہدایت مل جائے، بے شک دنیا جاتی ہے تو جائے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ دین جاتا ہے تو جائے، مجھے دنیا مل جائے۔ یعنی جو شیطان چاہ رہا ہے وہی انسان چاہ رہا ہے، اور اللہ بہترین چاہتا ہے کہ اس کو دین مل جائے، دنیا جاتی ہے تو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا، یہ میرا کام ہو گیا تو یہ حق ہے، اتنے میں نے قرآن ختم کرائے تھے، اتنے کل پڑھوائے تھے، اتنا آیت کریمہ کروائی تھی، میرا یہ کام ہو گیا تھا، اب دوبارہ میں کرواؤں گی۔ کیا ہے یہ شیطانی چالیں ہیں، کہ شیطان ایسی راہ کی طرف لگا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، اور شیطان اس راستے پہ، اور مزے کی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وہ اس کو دین کا نیک کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں ذکر و اذکار تو کر رہا ہوں۔ شیطان اس کے ذہن میں یہ خیال آنے ہی نہیں دیتا کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور تھا، جو میں ہر چیز ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، کہ ہر عمل کو چیک کرو، جو دعا جہاں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ دعا وہاں اس طریقے سے پڑھنی ہے بس۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت اور نور بنا دے، اور اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرما لے۔ ہم سب کی اور تمام سننے والوں کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ جو بیمار ہے، خاص کر جو لوگ سننے والے ہیں ان کے رشتہ داروں میں بھی جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان والدین کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دیجئے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنة الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔